حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھا تیرے بھی بندہ لڑ دکھائے ایک نے آگے میرا بابا بڑا چودھری ہے بڑا خان ہے میں نے آگے تو نہیں جاندا انہیں آگے میرا بابا میرا دادا دادے دا دادا پردادا 9 نسلیں گنوا لی 9 نسلیں ایک نہیں تو جنہیں 9 نسلیں گنوا کے فخر کیتے نا آؤ جرا فخر کر کے نہیں کو نسا دے تو 9 نسلیں گلوانی تیرا سارا 9 نسلیں جہنم میں چن ایک نہیں 9 جہنم میں چن فخر کر کرنے میرا دادا بڑا شان اسے رانا ہے وہ پڑھان ہے وہ خان ہے وہ ملک ہے چودھری نانا رب نے کہ میں کو آج بھی پسند ہے حضور نے اتنے جہانوں کے مالک ہو کہ حضور نے نہیں کہا ہے میں چاندر توڑے سورج موڑے پتھر کلمہ پڑھے نے سب کو ٹھیک ہے تجھ سے کیوں نہیں ہونا نہیں حضور نے کبھی بھی فقہ جنہیں مکہ فتح تھے حضور سر جھکا کے نہیں کہ میں اور فقہ مکہ فتح کر کے تھے حضور ہی کہی گئے نہیں حضور نے سر جھکا کے رہتا ہے جنہیں جھک دے پھل بھی اوپر دو حضرت جہنمی ہے 9 تو 9 جہنم بچ گئے یہ بھی جہنم بچ گئے پہلے مثال ہے جے فخر کیتے فخر اللہ دی چادر ہے جے پکڑیے ذلیل دی گئے بیڈو بندے نو کہ زمین میڈی ہوا کہ میڈی گال موقع بیان ہو گیا واقعہ ہو گیا حضرت موسی علیہ السلام دی کول صحیح فیصلہ کرو بڑے لوگ رحمت صاحب حضور آدم صحیح وہ مسئلہ جو ہے نا میرے کو ذرا پوچھ کے بیان کرو میں بڑا کوئی جانتا تو کیا جان دے ہو آج کے لوگ بڑا فتوی دے رہے ہیں مسجد ایک بندے نے کی تھی انہوں نے آ کے تیرا ایمان ہی کیا جٹ نے ڈائریکٹ فتوی لائے تیرا ایمان ہی کیا اچھا انہیں ایک نماز اندر سورت پڑھی عالم نہ چلا تو بات پڑھ لی تھی انہیں یہ سورت وقتین وہاں کے سے یہ کہ عقیدہ خلاف تھی کہ تیرا عقیدہ کیا وہاں کے کیوں وہاں کے سے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ سورت جناب سورت اگلی پڑھنی چاہیے کہ تو کیا کرے نا پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈوبن دیا سے یہ زمین میری ہوا کہ میری ہے جھگڑا تھی کہ آپ نے فرمایا چلو اللہ نے میرے کو اختیار دیتے زمین کو پہنچ گئی نہیں کہیں دیا اللہ نے اختیار دیتے زمین کو پہنچ گئی نہیں پریشان کیوں تھی نہ وہ جب بزرگ ہیں نا کیوں گئے اللہ تعالیٰ سارا کو سلامت رکھے ناراضی کرنا تھی سی تو انہوں نے کہ صحیح بابا جی انہیں کرو یا نبی اللہ مہربانی کرو اندے کو پوچھو تو صحیح اندے کو آپ نے فرمایا میں کوئی اندے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں میں زمین کو پہنچ گیا جیسے چلنے چلتے کہنا زمین دے ایک نہیں مسئلہ باب فرید نے بھی زمین کو پوچھے زمین بولیے نا باب فرید بھی ہاں صحیح حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے پوچھے نا زمین کو زمین نے فرمایا غور کرائے ایریا سارے بیان تقریر دا نچوڑ خلاصہ فرمایا جی گال پوچھی ہاں زمین کو زمین نے آ کے اے اللہ کے نبی نہ میں ہندی ہاں نہ میں ہندی ہاں میرے ہندی کو تیاری کرو میرے بھیج جاؤ اچھا زمین چونے نا زمین دے سارے نہیں آنا فخر کے بھی جائے بڑے مٹی اچھا مٹی نہ تو مٹی ہو کھادی بلے بلے آج مٹی کے اٹھتے بلے کل مٹی نے چلے کیا ساری زندگی ہے یار کیا فخر کرنے دوسری کی زندگی ہے محبت ہے خدا کرنا بندوں کی بات یا بندوں بڑا چنگائی مدینے والے مصطفیٰ نے فرمان چاہے ہم شاید ہوئے بندہ سمجھے آخر شیخ میرے پر بیان میں خطر دے دیا میرے پر میں ہارا حضرت نبی کو بندر میں اشاہ مگر اللہ پر بڑے رحمت اللہ علیہ اگر میں سب سے میرا اپنے نبی کو آیا سمجھ ہاتھ چاہتے پر ہاتھ کھوڑ کے سمجھ میں وہ کرتا ہے ہمارا نبی اپنی تو اشارہ کر کے سارے یاد رہے جن ہاتھ چاہتے جن ہاتھ چاہتے ان ہاتھوں کو کئی کا موقع ہوگا جن ہاتھوں کو چودھری بندہ ذرا میرے نال ہوے منہ سونا ہوے شکل ہوے تو منگے دے رب نے میرے کو نہ منگو تو میں ناراض سی نا علامہ اقبال نے فرمایا وہ تو مائل بطن ہے کوئی
نہیں راہ دکھلائے کسے راہ رہے منزل ہی نہیں مانگو لے کون دے میرے پر کتائی نہ محتاج نہ کرنا کون دے ارے دیکھا دے انہوں نے پھر ترمیم کر کے خوبصورت شعر بنائے ترمیم کی جو انہوں کے بھیک لے مدینے چلے جائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے اگر کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے حالانف میں کون دے تاندے میرے کو چاہیے سچا ہمارا نبی کی محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کی لہجہ تیرے ہے خود ہی تو بڑا لیتا کہ ہر تقدیر سے کیا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے تھی رضا کیا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے سونے والوں جاتے رہنا چوروں کی رکھوائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند محبت نات درود اسلام کا نذرانہ پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے جس کا ہم ساز اور برابر کرنے والا کوئی نہیں جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہدور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں جس کی عدد سے انبیاء بھی لرزتے ہیں جس کے کرم سے گناہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اور ذات کی تعریف کہ خاکی انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے درود و سلام آقا نامدار مدینہ تاجدار سرکار مدینہ سرور الحسینہ راجہ البجا امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں دعا کروں کیسا سارے جمع تھے ہیں جو کچھ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے ساروں کو ان ہوتے عمر کرم دی توفیق عطا فرمائے جنہیں دو چل کے اللہ تعالیٰ قدم قدم دینے کی عطا فرمائے جنہیں دوست پریشان ہیں اللہ تعالیٰ حضور کی ولادت کا صدقہ پریشانیاں کو نجات عطا فرمائے اور پھر خصوص میرے برادر اکبر جناب محترم حاجی محمد ریاض صاحب انہوں نے اتنا سونا انتظام اہتمام کرائے اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بات کا جنوں قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کو صحت والی زندگی عطا فرمائے جتنے بزرگ نوجوان بیٹھے اللہ تعالیٰ سارا کو آقا علیہ السلام دلال محبت کرنے والی زندگی عطا فرمائے حضرات محترم کو سب بیان سماعت فرمائے مفتی صاحب کے بعد بیان کرنا بندہ بھی نہیں چلو حاضری مقصود ہے تو سماعت فرمے سو کوئی لمبی چوڑی کا محید نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمائے پہلے کہ شیخ سماعت فرمے سو مقام گھن با مقام بنون مقام گھن با مقام بنون وفات جگتا پیام بنون مقام چاہنے نیادان جے کر نبید دادا ہوگا بنون مقام نہ پیسے نہ لفظی نہ دولت نہ لفظی نہ کوٹ نہ رکھا مقام حضور کی نسبت نہ دے جیڑا حضور کے جتنا قریب ہے نا مقام حضور اصل تو سا شروع کرو دیکھو صدیق اکبر حضور کے جتنا قریب ہے مقام اتنا زیادہ اللہ جاتا ہے فلو پیارا جتنے قریب ہے اللہ نے مقام عطا فرمایا اور پیارے نبی کے پیارے صحابہ اور جڑا فیصلہ کرتے وہ تو پکے بھی ہیں جی روایت کی تھی ہم نے عمل نہیں کیتے پیارے نبی کا پیارا فرمان آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں میرا امتی میری ذات کو محبت جناب درود پر سی تو میرا اتنا میرے قریب ہو سی اور میں کہ درود پر پتہ کیا جواب نہیں ہے کیا نہیں ہے ذہن نہیں ہو مبارک ہو جتنی زبان کو اللہ نے طاقت نہیں دیتی میں تو یہ پیار سے ذرا فرمایا نہیں تصویروں
میں وظیفہ دسیندا پیا کہ پیر دا نہیں، کئی مولوی دا نہیں، کئی عالم مفتی دا نہیں، رب نے قرآن وچ خود بیان فرمایا جہے لوگ دشمنوں کو پریشان ہیں ان آیات دے اوتے عمل کر گئے اللہ تعالی دشمنوں کو نجات عطا فرمانا۔ رب نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، پہلا کام کیا کرو؟ صبر کر گئے۔ صبر اتنی بڑی عبادت بھی ہے، اتنا بڑا تیر بھی ہے، جڑے کوئی تو مریندا پیا ہوئے انہوں نے تو صبر کرو نے یوں سمجھو پرلا بندہ مار لے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرو، وَتَتَّقُوا، رب نے فرمایا دو جاتا پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ رب نے فرمایا جو کام کرنا تمہارا کام ہے، وہ تمہارا دشمن چل کے بھی آئے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ قرآن میں فیصلہ میری گال ہے۔ حضرت عمر کو روکنے کو ایک بندہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دے رہی تھی کو پھانسی دے رہی، کو مار دو، جڑے مارن لگے وہاں کسی میں کو پانی نہ پلاؤ، صرف آدمی مقصود ہے ایک گال، غور کرے سو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ان بندے کو قتل کرو، جیل وہاں کسی میں کو ترے لگی پانی تو پلاؤ، آپ نے کہا ٹھیک ہے پانی پی لینے، آپ نے کہا یہ ہے پانی، وہاں کے صحیح ڈر لگا پہ کمبر میں آگے صحیح میں پانی پی سے تو میں کو قتل کر لے سو۔ آپ نے فرمایا جی دین تک تو پانی کیا نہ پی سے میں قتل کیا نہ کرے سو۔ ایک باری آکے آئیتا سے ترائے باری آکھنے دے باوجود بھی اپنی گال کا پابند نہیں ہے۔ ایک باری آکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو ایک جی دین تک پانی کیا نہ پی سے قتل کیا نہ کرے سو۔ انہیں پانی گیتے ہاتھ کم دے پانی تلے گھر بٹیج کے گلاس تلٹ کے انہیں کسی ہون تھا میں کو قتل کاری نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر نے آکے میں تے کو آکے قتل کرے سا پانی وہ آکے سے توانی زبان جو جملہ نکلے جی جان تک میں پانی کیا نہ پیسا قتل کیا نہ کرے سو، میں نے پانی پینا ہی نہیں، میں کو قتل کیا نہ کرے سو، میں پانی نہیں پینا، پانی نہیں پیج گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں اگر زبان جو الفاظ نکل گئے تو میں پابندہ بنتے کو آزاد کر دیں، جی کو سمجھ نہیں ہوا سبحان اللہ، بنتے کو آزاد کر لیتے جب بندہ بننے لگے نا کوئی سبب دھرے کوئی قدم چال کے واپس آئے قدم چلنے ہاتھ جوڑے عرض کرنے سے میں کو آزاد کا کیتے رہے پر فرمایا انہوں آزاد نہیں کیتا اور کلمہ پڑھا غلام نہیں بڑھا آزاد نہیں کیتا، یعنی 2 گھنٹے دی بیان کہنا کیتے حضرت عمر نے سمجھاؤں واسے ایک کی جملہ کافی عبرت واسے بندہ ساری زندگی آدھے رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مسلمان نہیں کی سکتا جیسے محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے مکمل بال غلام بننے اور غلام نے چاول نے باوجود سمجھ نہیں تھی۔ علامہ صاحب نے فرمایا ایک جملہ پیارے نبی دا پیارا فرمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا میری ایک سنت چھوڑ دے میرا کہنے اور ایسا تو غور کر کے کتنا سنتا چھوڑی بیٹھے کریں غور و فکر کیتے جیڑا حضور دے ذمہ حضور نے فرمایا جیڑا نماز چھوڑے میرے ذمہ کرم چوں نکل گئے، یہ سمجھو انہیں اسلام دا جیڑا پٹا ہے گلے چ ہاتھ چھوڑے جے ہاتھ چھوڑے جیڑا بے لگام تھی ونے نا وہ کہیں کام نہیں رہندا، کامیابی حکم ملتی ہے جیڑا بندہ حضور کا غلام بن جائے، غلامی تو بغیر کوئی شے حاصل نہیں تھی سکتی۔ ایک مسئلہ سماعت فرماؤ تو سارے نے بہت سونا بیان بھی سنے سماعت بھی فرمائے، اگر اسا حضور جو دین میں وفا کی تھی تو اسا کو سارے مسئلے یاد ہو سکتے، نماز کا بھی سا کو پتہ ہے، قرآن کا بھی پتہ ہے، ایک بندے دے حقوق کا بھی پتہ ہے، اپنے دے حقوق کا بھی پتہ ہے، چاچے دے حقوق کا بھی پتہ ہے۔ یاد رکھیں جائیں بندے نے خنجر دیتے نا کہ چاچے اتنے چلاونے، یاد رکھیں چاچے اتنے چلے سی وہ تو بعد اپنے پیو تے ضرور چلے سی وہ خنجر۔ حضور نے فرمایا قطع تعلق کرنا حرام ہے، پیارے نبی دا پیارا فرمان، حضور کی محفل نور لگی ہے ایک بندہ بیٹھے صحابہ موجود ہیں، حضور نے فرمایا جائیں رشتہ داروں کو ناراض کی تو میری محفل جھوٹی بن جائے، میں نہیں آکھیا مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا جائیں ناراض کی تو اٹھی بنے، اج بندہ دل غلطی ہوں دی میں کیوں مناواں، گناہ ہوں کی تے غلطی ہوں کی تے میں کیوں منا سکتا، میں کہ تو نہیں منا سکتا۔ حضور نے فرمایا یاد رکھیں وہ جائیں بندے کو معاف کر دیتے خدا کو معاف فرما۔ شیطان نے ایک کام بھی کیتا ہے 2 کام کیتے انہوں نے، بنی اسرائیل دے لوگ تباہ کیا ایک بغض رکھے نے ایک حسد کرے نے، الحمدللہ سارے اندر تو بیمار ہے نہیں کہنا نہ سب بغض رکھے نے نہ حسد کرے نے، شیطان مارا گیا بہت حسد کی وجہ انہیں کہ میں اتنا اعلیٰ اتنا اتنا مارا گیا کی واسطے